اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہم پر ایک عظیم اور بابرکت موقع سایہ افغن ہے جو اپنے واقعات میں عظیم اور معانی میں عمیق ہے، جس کے پیغامات جامع اور اقدار بلند ہیں۔ یہ واقعہ اسراء و معراج کا ہے، وہ سفر جس میں صدق و تصدیق کا درس ہے، جسے رب کریم نے سورۃ النجم میں دوام بخشا اور اس میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی قسم کھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے۔ یعنی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، کلا وحاشا، وہ تو وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہو اور اسے پورے کمال کے ساتھ من وعن، بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا۔ یہ سفر در حقیقت صدق کا مظہر ہے۔ صدق عربی زبان میں کسی خبر کا حقیقت کے مطابق ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سفر الصادق الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر تھا، جنہوں نے اپنی قوم کو واقع معراج کی خبر دی تو فرمایا، لما كان لیلۃ اسری بی واصبحت بمکۃ فضعت بامری وعرفت ان الناس مکذبی۔ جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور میں بوقت صبح مکہ میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس سفر کی خبر دی تو انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے جو کہنا تھا سو کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 50 سال سے زائد کا عرصہ گزارا تھا۔ وہی قوم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب دیا تھا، آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نامناسب باتیں کرنے لگے تھے، قطع نظر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کریم و خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر گواہی دی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہی رب العالمین اصدق القائلین نبی کریم الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو،
اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جنہوں نے اپنے قول اور اس پر یقین کامل کی قسم کھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جنہوں نے ہمیشہ صدق و سچائی کا سبق دیا، ہمیں صدق و سچائی کی طرف دعوت دی اور صدق و سچائی ہی کو محبت الہی اور محبت رسول کی شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَن يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو امانت ادا کرو جب تمہیں امانت دار بنایا جائے، اور سچ بولو جب تم بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے اور صادق ہیں جن کے چہرہ انور کو دیکھ کر کہا گیا لما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے اور صادق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ان انبیاء صادقین کا خاتم بنا کر بھیجا جن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے سچائی کی زبان بلند۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں، جب آپ علیہ السلام کی معراج کو جھٹلانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسری به الليلہ قال او قال ذلك قالوا نعم، یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آج رات اسے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کہا ہے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو مضبوط پہاڑوں کی طرح رہتی دنیا تک راسخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان کان قال ذلك لقد صدق انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء یأتیہ فی غدوۃ او روحہ، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو بے شک سچ فرمایا ہے، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں میں تصدیق کرتا ہوں، میں ان پر اس آسمانی خبر کا بھی یقین رکھتا ہوں جو ان کے پاس صبح کے وقت آئے یا شام کے پہر۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہیں۔ سچی بات لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو یوں فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور وہ صادق و مصدوق ہیں، یعنی ایسے سچے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ ہم بھی ہر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اپنے دین حنیف کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنی عملی زندگی میں اسے اپناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت در حقیقت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق در حقیقت آپ کی رسالت کی تصدیق ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہمیں اس پر یقین رکھنے والا بنا، اپنے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا بنا، اور ہمیں صدق و سچائی کے اخلاق سے آراستہ فرما، اور اپنے اس قول کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراء و معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو صدق و تصدیق کے حقیقی معانی کو آشکارا کرتا ہے۔ تو صدق و سچائی کیا ہی عمدہ اخلاق ہے اگر اسے ہم اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں۔ میرے بھائیوں، صدق و سچائی ایسا وصف ہے جو ہمارے نفوس کو پاکیزہ بناتا ہے اور ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جیسا کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق طمأنینۃ، سچائی دل کا سکون ہے۔ چنانچہ سچے شخص کا دل ہمیشہ مطمئن، نفس پاکیزہ اور ضمیر خوشباش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ہم اس اسراء و معراج کو صداقت اور تصدیق کا پیغام بنائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی بنے کہ ہم اپنے اعمال میں صداقت کو اپنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ صدق و امانت داری کا سلوک کریں، اپنے ہر عمل میں سچائی کو شامل کریں، اور ہر مقام پر حتیٰ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی کوئی چیز شیئر کرتے وقت صدق و سچائی کو اپنا وطیرہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا منہ، ناک اور آنکھ پیچھے کی طرف چیر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا، انہ الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، محض ایک جھوٹ پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جھوٹ افواہوں کا دروازہ کھول سکتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو مشکلات میں دھکیل سکتا ہے۔ لہذا صدق و سچائی اختیار کریں تاکہ فلاح و کامیابی آپ کا مقدر بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صادقین و صادقات یعنی سچے مردوں اور سچی عورتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان سے جنت کا وعدہ کیا اور فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات
اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔